تبدیلی ایک ایسا نعرہ ہے جو ہر ملک میں ہی عوام کو اپنی جانب کھینچتا ہے، مگر تبدیلی کے لیے تگ و دو ہر کسی کے بس کی بات نہیں، خاص طور پر جب آواز اٹھانے کا مطلب ہو ان طاقتوں کے سامنے ڈٹ جانا جنہوں نے سال ہر سال ملک کے نظام پر اپنی گرفت مضبوط رکھی ہو۔ لیکن کئی عرب ملکوں میں خواتین اب یہ ثابت کر رہی ہیں کہ انہیں خاموش نہیں کرایا جا سکتا۔ یمن کی توکل کرمان ہوں، سوڈان کی اعلیٰ صالح یا پھر مصر کی ہند نافیہ، عرب خواتین نہ صرف اپنے ملکوں کی تقدیر بدل رہی ہیں بلکہ اپنے بارے میں باہر کی دنیا کے تاثرات بھی۔ سال 2011 میں جب مصر میں حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، اس وقت ہند نافیہ کالج میں پڑھ رہی تھیں۔ جب انہوں نے حسنی مبارک کی 30 سالہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے مظاہرے کرنے والے نوجوانوں کی تصاویر دیکھی تو انہوں نے بھی اس احتجاج میں شرکت کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان مظاہروں میں شرکت کی، صرف آزادی، عزت، انصاف اور مصر میں انسانی حقوق کے لیے نہیں بلکہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بھی۔ یہ پہلی دفعہ تھی کہ مجھے آواز اٹھانے کا موقع ملا تھا۔ نافیہ نے اپنے گھر والوں کو آگاہ کیے بغیر ان مظاہروں میں حصہ لیا۔ جہاں اس مہم کے بارے میں وہ پرجوش تھی، وہیں انہوں نے ان مظاہروں میں چھپی کچھ بدصورت حقیقتیں بھی دیکھی۔ مجھے گھسیٹا گیا، مارا گیا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ میرے ارد گرد 15 سپاہی تھے جنہوں نے مجھے جنسی طور پر ہراساں کیا۔ نافیہ کے ساتھ 9 اور لڑکیاں تھیں، ان کو بھی گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سوڈان میں بھی خواتین نے جبری حکومت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ہم ایک بہتر سوڈان چاہتے ہیں، ایک جمہوری حکومت، ایک ایسی حکومت جہاں قانون کی بالادستی ہو اور جانبداری کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہ ہو جائیں۔ الجیریا میں بھی خواتین نے مظاہروں میں شرکت کی اور عبدالعزیز بوتفلیکا کی ایک لمبے عرصے سے چلنے والی حکومت ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان اسلامی معاشروں میں حکام نے عورتوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان کو جنسی طور پر ہراساں کر کے ان کی آواز دبانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن نافیہ کا کہنا ہے کہ ان تمام تکالیف کے باوجود جن سے وہ گزری ہیں، وہ مطمئن ہے کہ انہوں نے ان مظاہروں میں شرکت کی۔ ان کو مصر چھوڑ کر لبنان جانا پڑا اور آج کل وہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ مصر کی حکومت نے نافیہ پر جرم ثابت کر کے انہیں 25 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سلیم سلیمان کے ساتھ سحر ماجد، وائس آف امریکہ۔